شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ کے دین کے معاملے پر ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھ سے دیکھے۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں مت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ کہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ اپنی بیوی پر لگائے ہوئے الزام پر یقیناً سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے زنا کرنے کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ یا اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان، تو تم بھی نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسط رکھتے ہیں قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑے گی، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا پورا دیں گے جس کی وہ مستحق ہے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری باتیں کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرا ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔
اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائیں، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہر کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، اور جو نکاح کی طاقت نہ پائیں وہ لازماً پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب چاہتے ہیں اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی جانتے ہو مکاتبت کر لو، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو، تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے باعث یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتیوں کی طرح چمکتا ہو۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ بلند کیے جائیں گے، اور جن میں اس کے نام کو یاد کیا جاتا ہے وہ اس میں صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتی ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سیراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں آیا تو اس نے اس کا کچھ حصہ نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، جیسے ایک موج جھانپتی ہے جس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں، جب آدمی اپنے ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تصویر کو جان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ در تہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اس کے درمیان سے نکلتی ہے،
اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس آسمان میں ہے، اور پھر جس پر وہ چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر اس میں سے کوئی پیٹ کے پل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیت نازل کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ اس کے بعد اس میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے، اور ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا سب کو پتہ ہے۔ یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرمانبردار بنو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر اتنے ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ تم ان کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض ہے اس سے زیادہ نہیں کہ وہ صاف صاف پہنچا دے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین پر کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ والو جو غلام اور لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں، نماز فجر سے پہلے، اور جب دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے اور نہ ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ اس طرح آیاتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ تک پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ اور جن بوڑھی عورتوں کو نکاح کی توقع نہ رہی ہو اور ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلاً چادریں نہ محرم کے سامنے اتار کر رکھ دیں، یا زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ کچھ سنتا ہے اور ہر بات جانتا ہے۔ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے،
اللہ اس طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ جب اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے درمیان رسولوں کو بلانا ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اللہ تم سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا ہے، اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔